جب کوئی مرتا بھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے. ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے. جس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ مجھے لوٹنا ہے شہنشاہ اعظم کے دربار میں، تو اتنا پیر نہیں پسارتا، اتنا رائتا نہیں پھیلاتا. وہ ہمیشہ سترک رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کسی بھی وقت میں جانا ہے. گرام وقار، بہت مختصر سی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، بہت جلدی ہمارے گھروں پر دستک ہونے والی ہے. ملک الموت کے متعلق فرمایا گیا ہر دن وہ ہر بندے کو ایک بار ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، وہ ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں ہر ایک کو. اور جس کی موت آنے والی ہے اس کو دن میں 3 بار دیکھتے ہیں، تیسری مرتبہ آ کر کے روح قبض کر جاتے ہیں. اور قرآن نے جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تلاوت کرتے ہیں تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو مست ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، ان کو تلاوت کے بعد ترجمہ یاد کرنا چاہیے. جگہ جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ راجعون الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس کی طرف تم آنے والے ہو واپس. یہ جملہ بہت ہدایت کا ہے، بہت ہدایت کا ہے. سب کو لوٹنا ہے. جب کوئی مرتا بھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے. ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے. جس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ مجھے لوٹنا ہے شہنشاہ اعظم کے دربار میں، تو اتنا پیر نہیں پسارتا، اتنا رائتا نہیں پھیلاتا. وہ ہمیشہ سترک رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کسی بھی وقت میں جانا ہے. مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میرا موڈ ہے، میں انعام سے نوازوں گا. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے، زمین پہ گھیرا لگائے دائرہ، اور جتنا لمبا دائرہ لگائے گا اتنی زمین اس کو انعام میں دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ دائرہ مکمل ہونا چاہیے. ایک وزیر نکلا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے، کھینچتا ہوا بھاگتا ہوا کہ جتنی جگہ گھیر سکتا ہوں گھیر لوں. وہ لکیر بناتا بناتا بھاگا، اتنے کلومیٹر بھاگ گیا، 2 پیر ہو گئے. واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا، آج جتنی زمین گھیرنا ہے گھیر لوں. 2 پیر کے بعد جب پلٹنے لگا کہ واپس اپنے پوائنٹ پہ تو پہنچنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا، اب تھک گیا. اتنا تھکا کہ سانس پھولنے لگی، اثر کا وقت ہو گیا. قریب تھا وہ جگہ جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، پہنچنا تھا، قریب تھا، لیکن بے حال ہو گیا، بے بس ہو گیا. پھر بھی طاقت جمع کر کے بھاگتا رہا. سورج ڈوبنے کو قریب تھا، آخری، اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر جا کر پہنچ گیا سورج ڈوبنے سے پہلے، لیکن اپنی لکڑی کے ساتھ زمین پر گر گیا. بادشاہ اور اس کے وزیر سب انتظار میں تھے. بہت لمبی جگہ گھیر کر کے آیا تھا، کتنے کلومیٹر کی، آج سب سے ملنے والی تھی. لیکن جیسے اس پوائنٹ پر آ کر گرا، سانس اتنی پھول چکی تھی کہ وہیں اس کا انتقال ہوا، مر گیا، لے نہیں سکا. اور تاریخ میں فرمایا گیا بادشاہ نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا اس بندے کو یہی دفن کرو، جہاں گرا ہے وہی دفن کرو. وہی قبر کھودی گئی، وہی دفن کیا گیا. زیرک بادشاہ، عقل مند بادشاہ، اس نے اس پر قبر پر ایک کتبہ لکھ کر کے لکھوایا، لکھوا کر کے کہ اس کی قبر پر لکھو اس کو ضرورت اتنی بھی تھی جتنے میں سویا ہے اور دوڑتا رہا خامخواہ، اور ضرورت اتنی ہی کی تھی. یہی حال ہے آسمان چھونے والی عمارتیں جنہوں نے آج بنائی ہے عرب میں، وہ بھی ایسی جگہ سوئے ہوئے ہیں جہاں کروٹ بھی نہیں لے سکتے. حالات آپ سب کے سامنے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو. جتنا بھی کریں لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین عطا کیے اس کے ساتھ جیو. آخری حدیث سناتا ہوں، آپ اگر رہیں یہاں پر دنیا میں عبادت کریں تو خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے. کیونکہ فرمایا گیا جنت میں جانے والے جو 3 جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت تو ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کو جنت مل گئی، کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مولا تیری جنت بہت حسین ہے، ہم نے بہت سنا تھا، ہمیں جنت چاہیے تھا. اللہ فرماتے ٹھیک ہے تمہیں جنت دی گئی، جاؤ. جنت کی طلب میں عبادت کرنے والوں کو بھی جنت دی گئی. دوسرا ایک گروپ جنتیوں کا، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مولا تیری دوزخ سے بڑا ڈر لگتا تھا، بڑے ہولناک عذابات ہم نے حدیث اور قرآن میں سنے تھے، اس سے بچنے کے لیے ہم عبادت کرتے رہے.
اللہ فرماتا ہے جاؤ میں تمہیں جہنم سے بچایا، جنت تمہیں دے دی گئی۔ تیسری ایک جماعت ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مولا نہ ہمیں جنت نہ دوزخ کا خیال، ہم تو صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، ہم صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہوا، جنت میں جاؤ۔ یہ واحد جماعت ہے قیامت کے دن، حدیث میں ہے وہ انکار کرے گی کہ مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اگر ہم جنت میں گئے تو ہماری عبادتوں کا بدلہ ہو جائے گا، ہم نے بدلے کے لیے نہیں کری، خالص تیری رضا کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں راضی ہوا، میری رضا کی علامت یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ۔ وہ نہیں جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جنت میں لے جاؤ، زبردستی لے جاؤ۔ اللہ اس مخلص جماعت میں ہمیں بنائے جو بے غرض اور بے طلب اللہ کی رضا کے لیے ہم عبادت کرتے رہے۔ مولا کریم بچی ہوئی زندگیاں ہمیں اپنی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال تیرے دربار میں دعا یہ ہے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اے رب قدیر ہمارے اس جمعہ کو قبول فرما لے، ہماری اس جمعہ پاک میں جتنے حاضرین آئے سب کے دلوں کو تیری عبادت کے لیے مخلص بنا دے۔ اے اللہ ہماری پیشانیوں میں تیرے سجدوں کی طرف دے دے، ہماری آنکھوں کو تیرے حبیب کا نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں سرور عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین جب ہمارا آخری وقت آئے ہماری زبانوں پر تیرے نغمے جاری فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین ہم گناہوں سے عاجز آ چکے، ہم سب کو اس دلدل سے تو آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وسوسوں سے بچا لے، شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، نفس امارہ کے بہکاوے سے بچا لے۔ اے کریم خدا دنیا بہت تجھ سے مانگی ہے، بار بار مانگی ہے، اے اللہ آج کے جمعہ خالص تجھ سے تیری رضا مانگتے تو ہم سے راضی ہو جا مولا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے رب ذوالجلال اس وقت تک ہمارا جنازہ نہ اٹھنے پائے جب تک تو ہمارے جسم اور روح سے راضی نہ ہو جائے۔ اے رب ذوالجلال میں مروں جب میری موت آئے تو تیرے حبیب پاک کا دیدار نصیب فرما، ان کے پڑوس میں دفن نصیب فرما۔ اے کریم خدا ہم سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا فرما دے، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے دے دے۔ اے اللہ اے کریم خدا حلال کھلا اور حرام سے محفوظ کر، ہمارے گناہوں کی بیماری سے ہمیں شفا دے دے۔ اخیر میں مولا بس اتنی التجا ہے، اے رب ذوالجلال ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ